بیرسٹر عقیل ملک صاحب، مشیر برائے وزارت قانون انصاف ہے، آپ تھوڑا ہمیں بتائیں کہ اسلام آباد میں جو چھاپا پڑا ہے پاکستان تحریک انصاف کے آفس پہ، جس میں رؤوف حسن وغیرہ گرفتار ہوئے تھے، وہاں سے کمپیوٹر ملے، اس سے چلا پتا حکومت کو یا متعلقہ ایجنسیز کو کہ جنرل فیض جو ہے وہ انوالو تھے 9 مئی یا عمران خان کی آج کی مبینہ سہولت کاری میں؟ ہمیں بتائیں تو صحیح کیا ہوا جناب؟ بہت بہت شکریہ کامران صاحب. بالکل دیکھیں وہ اس کی ایک کڑی ہے اور وہ ایک بڑا ارریفیوٹیبل ایویڈنس ہے. وہاں پہ اگر وہ ہینڈلر بنے ہوئے تھے اور وہ ایک سرغنہ کے طور پہ ان دی ایبسنس آف آئی کے سارے معاملات یہ دیکھ رہے تھے، کر رہے تھے، اور کس طرح کس ڈائریکشن میں چیزوں کو موڑنا ہے اور کس طرح جو ہے سارا معاملات چلانا ہے، ویدر سوشل میڈیا کے تھرو یا ادروائز کہ اسٹریٹ موومنٹ کس طرح کرنی ہے، جو بھی معاملات. اور ابھی فی الوقت آپ کو یہ بتاؤں کہ جو بنگلہ دیش میں ہوا، یہ خدا نہ خواستہ چاہتے تھے کہ پاکستان میں بھی اللہ نہ کرے کوئی ایسی موومنٹ چلائی جائے اور ایسا کوئی فیاسکو کیا جائے. لیکن الحمدللہ دیکھیں وہاں پہ انہوں نے کوشش تو کی، کچھ اسٹوڈنٹس نے آ کے یہ پریس کانفرنسز وغیرہ کی اور تمام تر سارا معاملات ہوا. آپ نے دیکھا کہ برطانیہ میں جو ہوا وہاں پہ آئین اور قانون کی بالادستی ہے، انہوں نے عدالتیں کھولیں، ان لوگوں کو سزائیں دیں، خواہ وہ آپ کے خیال میں ایشین بیک جنرل گراؤنڈ سے فیض تھے کس یا طرح پارٹی کو چلا رہے تھے، تھے. اور اگر کوئی نیا پروٹیسٹ تیار کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو وہ کس طرح کر رہے تھے بیرسٹر صاحب؟ دیکھیں نا جی، یہ موومنٹ ہی تھی بیسکلی. تو جو موومنٹ جو تھوڑی بہت چلائی گئی، ایک تو ان کو کانسٹنٹ مانیٹرنگ ہو رہی تھی، وہ ایک سروس مین ہے. آئی ایم شیور کہ ادارے جو ہیں، کوئی جج ہو، کوئی جرنیل ہو، کوئی سول سرونٹ ہو، وہ ویسے ہی کتنے عرصے تک جو ہے کسی سیاسی ایکٹیویٹی یا کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہو سکتا. سو آئی ایم شیور کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے، بلکہ ریٹائرمنٹ کیا، وہ تو سرونگ جو تھے وہ آپ کو پتہ ہی ہے، میرے سے بہتر آپ جانتے ہیں، تمام تر خد و خال ابھی بیان کیے، سولنگی صاحب نے بھی، آپ نے بھی تمام تر چیز بیان کی، واڈوا صاحب نے بھی بتایا. تو ایک اتنا ایویڈنس ہے، اور یہ ڈے لائٹ روز روشنی کی طرح یہ بات ہے یہاں کہ کون ان کی ہینڈ ہولڈنگ کرتا تھا اور کس کی ایما پہ اور کس کے نقش قدم پہ اور کس کے کہنے پہ کہاں کیا فیصلہ کیا جاتا تھا، یہ تو ہم سب کو پتہ ہے. تو اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، قوم کو بھی پتہ ہے. آبویسلی اگر وہ اب ڈینائی کر رہے ہیں کہ ان کا کوئی سیاسی تعلق نہیں تھا یا صرف وہی تعلق تھا، تو یہ تمام تر جو بیک گراؤنڈ بیان کیا گیا، بتایا گیا کہ آئی ایس آئی کوئی کوڈ ڈکلیئر کر دیا جائے اور نوٹیفیکیشن لیٹ ہو گیا اور سو اینڈ سو فورتھ، تو یہ تمام تر چیزیں پاکستانی قوم کے سامنے ہیں. اتنا دیکھیں نا، آؤٹ آف دا وے جا کے ایک شخص کے لیے کیوں کیا بھائی میرے سامنے ہے، پوری پاکستانی قوم کے سامنے بڑا کچھ ہے. ایک میں آخری پوائنٹ کامران صاحب اگر کمپلیٹ کر لوں پلیز، ایک آخری پوائنٹ کمپلیٹ کر لوں. یہ جو سوشل میڈیا کے ان کے دفتر میں جو تمام تر کمپیوٹرز اور تمام تر چیزیں جو انویسٹیگیشن ایجنسیز نے لی ہیں، یہ سب سے پرٹیننٹ کوشچن ہے. اس کے بعد سے دیکھیں نا، ان کے جتنی بھی ڈیجیٹل ٹیررزم میں تمام تر جو یہ پھیلاتے تھے مواد ملک کے خلاف، ملک کی سالمیت کے خلاف، اس میں خاطر خواہ کمی آئی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس طرح کے ڈیزائنز نہ آ رہے ہیں، اس طرح کی ڈسیمنیشن بھی نہیں ہو رہی. بالکل ٹھیک. وہ دیکھیں کہیں نہ کہیں آرکسٹریٹ تو کر رہے تھے نا، ویسے تو ماشاءاللہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این کی تو ہسٹری، پی ایم ایل این کی تاریخ میں رہا. جسٹس کہہ رہا ہوں، جنرل جو تھے اس زمانے کے ڈی جی آئی سی ضیاء الدین بٹ صاحب، وہ ان کو آپ کی پرائم منسٹر نے ساتھ ملا کے تو جس طرح کا کو کیا اس وقت کے آرمی چیف نواز شریف مشرف صاحب کے خلاف، تو آپ کو ویسے اس بارے میں پتا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو کس طرح آپ لوگوں نے یوز، عمران خان نے تو کیا ہی کیا، لیکن آپ نے بھی بہت یوز کیا تھا بازی کے اندر سیاست کے لیے. بٹی صاحب حکومت دیکھیں نا کس کی گئی، آج یہ بتائیے کہ کیسے ہوا، وہ آپ کو بھی پتا ہے، تمام تر خد و خال اس کے آپ کو بھی پتا ہے. الٹا پڑ گیا نا. تو فیض صاحب کے چکر میں حکومت کس کی گئی؟ عمران خان کی گئی نا. تو میں یہی بتا رہا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس آئی کے چکر میں آپ بھی پڑے تھے، عمران خان بھی پڑے تھے، دونوں کے لیے موافق نہیں ہوا ہے.